بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکر کی دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ بلوٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ لو۔ نہار پیٹ گڑے والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھا سر درد نہیں ہوتا۔ بیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی کم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ہلدی والے چائے کی 1 سے 2 چکی لینا آپ کی کینسر جیسے خطرناک موضوع مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے، زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہے۔ چاولوں کی بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے سے ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ ڈینگی کی مرض میں سبز الائچی کی چند دانے منہ میں رکھ لینے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھ جاتی ہے، لیکن خیال رہے کہ اس دانوں کو چبانا نہیں، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ چوہارے کی گٹلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ جن کی چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لو شلگم کا استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ تیل کی بجائے گھی میں پکی ہوئی بینڈے کانا آنتوں کی سوزش کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بالوں کو بلیچ کرنے سے بال کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کرنے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ بلیچ کے بعد بال قدرتی رنگ پکڑنا بہت ہی مشکل واپس آتے ہیں۔ احتیاط کر کے بالوں کی حفاظت کریں۔ پٹوں کا کھنچاؤ رہتا ہو تو بکری کا قیمہ، ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے وقت کھائیں۔ بہت ہی مزیدار اور آمودہ علاج ہے۔ پودوں کی گملوں میں کبھی بھی ٹھنڈی چائے چھڑکانے سے مٹی کیڑے نہیں لگتی۔ بند گوبھی کی پتے اور اس کے سالن بوسیر کی مریضوں کے لیے بہت ہی مفید غذا اور دوا بھی ہیں۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخن کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھنے رہیں۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اگر شوگر کی مریض ہر پیشاب کرنے سے 1 گلاس پہلا پانی پینے کی عادت اپنا لے تو اس کا شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو جوتا اس طرح پہنو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، ہمیشہ یہ کام دائیں پاؤں میں جوتا پہلا پہنیں اور بائیں پاؤں سے ہمیشہ پہلے جوتا اتاریں تو وہ تولی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ایک چھوٹا پیاز رس اور ایک بڑا الائچی کو توئن پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگاؤ اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اسے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت دلکش ہو جائیں گے۔ اپنے ناشتے اور رات کی کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں۔ یہ موٹاپے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ڈائٹ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس رہا ہو تو پودینے کے پتی چبا لیا کرو۔ اپنے جسم پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے چہرے دھونے سے چوریاں بڑھ جاتی ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے کان کی سماعت تیز ہو جاتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ درخت کی سائے اندر پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔
پیشاب کی بیماری میں گنے کا رس پینا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا استعمال کیا کریں، اس کی باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ موٹی عورت ناک میں لیمو کا رس ڈال کر ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پٹکڑے کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ٹنڈے کھانے سے معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کریں۔ جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی کی عادت بنا لے، اس کی قریب کبھی گنجا پن، بیماری اور بڑھاپا نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ سونف والا چائے پیو گے تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کالی مرچ پٹوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ نہار میں 2 اخروٹ کھا لینے سے جسم کے درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی چربی پگھلنے کے لیے چٹکی سفید زیرہ ملا کر دن میں 1 بار استعمال کرو۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے آپ کا ذہنی تناؤ کم رہتی ہے، اور مچھلی کے استعمال سے بالوں کا نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ مچھلی کھانا دماغ، یادداشت اور دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ 40 سال میں 20 سال جیسے دیکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کیرے کا رس لگا دیا کرو۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوراً افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلے استعمال کریں۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے۔ نوریل 60 گرام، چوہارے بغیر کٹلی کی 60 گرام، کشمش 60 گرام، مغز اخروٹ 60 گرام، مغز بادام 60 گرام، شکر سفید 60 گرام، تمام اشیاء کو پیس کر رکھ لیں۔ صبح و شام ہمارا نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ غسل کرنے سے ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگائے۔ نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ عمر چاہے 100 سال سے تجاوز کر جائے، خارش کی تکلیف میں نیم کی پتے لے کر پانی میں اچھی طرح ابال لیں، پھر اس سے پانی سے نہائے۔ انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ شکر اور سونف وزن ملا کر اسے کوٹ لیں۔ سر کی چکر دور کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں لے لیں۔ حمل میں گرمی کے اور سر درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے 6 دانے رات کو پانی کے ساتھ گلاس میں بھگو دیں۔ دل کی مرض سے ہمیشہ بچنا رہنا چاہتے ہو تو صبح شام کا سیر معمول بنا لیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں۔